اسلام آباد، جی ہاں، وہی شہر جہاں کہتے ہیں ریاست کے ستون کھڑے ہیں، جہاں سے ملک کا سسٹم چلتا ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اقتدار کے ایوان ہیں۔ لیکن جو اب خبر آئی ہے نا، وہ اس سسٹم کی جڑوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر گدھے کا گوشت راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف ہوٹلز، کسائیوں اور سپلائرز کو فروخت کر رہے تھے۔ اور نہیں، یہ کوئی مزاحیہ میم نہیں ہے، یہ واقعی ہو رہا ہے۔ ایک ماڈرن کیپٹل میں جہاں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں، وہاں ڈنکی میٹ کھلایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی گاؤں دیہات میں ایسا ہو رہا ہے، تو افسوس، یہ سب کچھ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، جہاں ہر چیز ریگولیٹڈ ہونی چاہیے، جہاں پر فوڈ اتھارٹی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور دیگر چمکتے دمکتے ادارے موجود ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ عوام کو محفوظ خوراک ملے۔ لیکن ان کی کارکردگی وہ آپ کے سامنے ہے۔ قورمے میں گدھا، کباب میں گدھا اور اب بریانی میں بھی گدھا۔ سوال یہ ہے کہ گدھے کا گوشت آخر مارکیٹ تک پہنچا کیسے؟ پولیس کے مطابق ملزمان نے درجنوں گدھے ذبح کیے اور ان کا گوشت مختلف مارکیٹس میں بیچا۔ ایک ملزم کا کہنا تھا، "We supplied to multiple hotels. No one asked where from the meat was coming. They just wanted it cheap." یعنی وہ صرف سستا گوشت خریدنا چاہتے تھے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ گوشت کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ سن کر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا سسٹم پرائس اورینٹڈ ہے، نہ کہ کوالٹی اورینٹڈ۔ اگر گوشت سستا ہے تو وہ چاہے مرغی کی جگہ کوا ہو یا بیف کی جگہ گدھا، لوگ خرید لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سکینڈل نہیں ہے، بلکہ پورے نظام کی فلسفی کو بے نقاب کر رہا ہے۔ ہم اگر ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جسے صرف اب دیکھ کے خوش ہونے کی عادت ہے، ٹیسٹ کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے بس یار ذائقہ ٹھیک ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ سر، اگر آپ ذائقے کی خاطر اپنا سٹمک، لیور داؤ پر لگا رہے ہیں تو آپ صرف خوراک نہیں کھا رہے، آپ زہر کھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا گدھے کا گوشت صحت کے لیے خطرناک ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ ڈنکی میٹ میں ایسے پیراسائٹس اور وائرسز ہوتے ہیں جو انسان کے لیور، ڈائجسٹو سسٹم، حتیٰ کہ برین کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ گوشت پراپر سلاٹر ہاؤس کے بغیر ذبح کیا گیا ہو تو رسک دگنا ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ اسپیشلسٹ کا کہنا ہے، کنزیومنگ ڈنکی میٹ وداؤٹ پراپر ہیلتھ چیکس از اے ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن۔ اٹ کین ٹرانسمٹ ڈیزیزز لائک اینتھراکس، ٹیٹنس اینڈ انٹسٹائنل انفیکشنز۔ اور یاد رکھیں، یہ میٹ کسی لیبارٹری سے پاس ہو کر نہیں آیا، یہ سیدھا سپلائر سے بچر، بچر سے ہوٹل اور ہوٹل سے آپ کی پلیٹ تک پہنچا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ پکڑا کیسے گیا؟ پولیس کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ سسپیشیس طریقے سے میٹ سپلائی کر رہے ہیں۔ جب ان کے گو ڈاؤن پر چھاپا مارا گیا تو گدھوں کی باقیات، کھالیں اور ذبح کرنے والے آلات برآمد ہوئے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے، وہاں فریزرز موجود تھے جن میں گدھے کا گوشت نیٹلی پیک کر کے رکھا گیا تھا۔ بندہ پوچھے، بھائی اتنی پروفیشنلزم اگر صحیح کام میں لگا دیتے تو ملک ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جاتا، مگر نہیں، یہاں تو بس کوئک پروفٹ چاہیے۔ ایک ہوٹل کے مالک سے پوچھا گیا، ہاؤ could you not know it was donkey meat؟ تو اس نے جواب دیا، سر ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، میٹ آتا تھا، اچھا دکھتا تھا اور کنزیومرز کمپلین نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اب گاہک کی زبان اور ٹیسٹ برڈز پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ اگر اس نے گدھے کو پہچان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انجوائے یور میل۔ اور فوڈ اتھارٹی، وہی جو سارا سال بیکریز پر ریڈ کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، وہ کہاں تھی جب گدھوں کا گوشت ہوٹل مینیوز پر آ چکا تھا؟ کیا ان کے انسپیکٹر صرف چینی، نمک اور ایکسپائری ڈیٹس تک محدود ہیں؟ کیا کوئی انڈیپینڈنٹ میٹ ٹیسٹنگ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اندازے پہ چل رہا ہے۔ سوال بہت ہیں، جواب کوئی بھی نہیں ہے۔ اور عوام، ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے قورمہ کھاتے ہیں، پھر میمز بناتے ہیں، پھر شوق ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر قورمہ کھا لیتے۔ ون یوزر ٹویٹڈ، اچھا ہوا گدھا تھا ورنہ یہ تو بلی بھی بنا دیتے۔ یہ ہے ہمارا کلیکٹیو رسپانس، جوکس، میمز اینڈ دین سائلنس۔